السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں لیو شاہوئی۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم خلیفہ کی امریکی وزیر خزانہ جینیٹ ایلن سے بات چیت۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منعقدہ کھلے اجلاس میں چین کا سلامتی کونسل کی جنگ بندی کے قرارداد پر عمل درآمد پر زور۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے خلاف کئی ممالک میں یوم القدس کے موقع پر مظاہرے۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 5 اور 6 اپریل کو چین کے نائب وزیر اعظم خلیفہ نے چین کے جنوبی شہر گوانگجو میں امریکی وزیر خزانہ جینیٹ ایلن سے بات چیت کے متعدد دور مکمل کیے۔ فریقین نے دونوں ممالک اور دنیا کی میکرو اکنامک صورتحال، چین امریکہ اقتصادی تعلقات اور عالمی چیلنجز پر گہرے، واضح اور عملی اور تعمیری تبادلے کیے اور چین امریکہ اقتصادی اور مالیاتی ورکنگ گروپ کے تحت چین امریکہ اور عالمی متوازن اقتصادی نمو، مالیاتی استحکام، پائیدار مالیات اور انسداد مانی لانڈرنگ تعاون سمیت امور پر تبادلہ خیال کرنے پر اتفاق کیا۔ چینی فریق نے چین پر امریکی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور پیداواری صلاحیت کے معاملے پر مکمل رد عمل کا اظہار کیا۔ فریقین نے مستقبل میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 3 اور 4 اپریل کو چینی اور امریکی افواج نے ہوائی امریکہ میں 2024 چین امریکہ میری ٹائم ملٹری سیکورٹی مشاورتی میکانزم ورکنگ گروپ کا اجلاس منعقد کیا۔ ملاقات کا مقصد دونوں سربراہان نے مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعلقات کی صحت مند، مستحکم اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا تھا۔ برابری اور احترام کی بنیاد پر دونوں فریقوں نے چین امریکہ میری ٹائم اور فضائی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر کھل کر تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ 2021 میں چین امریکہ میری ٹائم ملٹری سیکورٹی مشاورتی میکانزم اجلاس کے بعد سے فضائی اور سمندری حدود میں آمنے سامنے کی صورت میں حفاظت کے لیے چین امریکہ باضابطہ اتفاق پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور چین امریکہ میری ٹائم ملٹری سیکورٹی کے امور کو بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں چینی فریق نے نشاندہی کی کہ جنگی جہازوں اور طیاروں کی حفاظت قومی سلامتی کا اٹوٹ حصہ ہے اور چین جہاز رانی اور پروازوں کی آزادی کے نام پر چین کی خود مختاری اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چینی مسلح افواج تمام خطرناک اور اشتعال انگیز اقدامات کا قانون اور ضوابط کے مطابق جواب دینا جاری رکھیں گی، اپنی علاقائی سالمیت اور پیرے حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرے گی اور علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کا تحفظ کریں گی۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات اور چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیسنگ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں چین کی سروس انڈسٹری کا کاروباری سرگرمی انڈیکس 52.4% تھا، جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 1.4% زیادہ تھا، یعنی مسلسل 3 ماہ تک بڑھتا رہا اور سروس انڈسٹری کی توسیع کی رفتار میں تیزی آئی۔ قومی ادارہ برائے شماریات کے سروس انڈسٹری سروے سینٹر کے سینئر شماریات داں جانگ جنگ نے کہا کہ مارچ میں کاروباری سرگرمیوں کی توقع کا انڈیکس 58.2% تھا، جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 0.1% پوائنٹس کا اضافہ تھا اور نسبتاً اعلیٰ خوشحالی کی حد میں رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر سروس انٹرپرینرز مستقبل کی مارکیٹ کی ترقی کے بارے میں پرامید ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 5 تاریخ کو اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مشن کے ناظم الامور ڈائپنگ نے سلامتی کونسل میں اپنی تقریر کے موقع پر سلامتی کونسل کی غزہ جنگ بندی کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد اور غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی پر زور دیا تاکہ غزہ کی پٹی میں انسانی تباہی کو کم کیا جا سکے۔ ڈائپنگ نے کہا کہ ہم اسرائیل پر زور دیتے ہیں کہ وہ قرارداد کی تقاضوں پر فوری عمل درآمد کرے، غزہ پر اپنا فوجی حملہ بند کرے
اور غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزائیں دینا بند کرے۔ ہم متعلقہ فریقوں پر اہم اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قرارداد کے نفاذ کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کریں۔ ہم سلامتی کونسل کی قرارداد 2728 پر عمل درآمد کے لیے مزید ضروری اقدامات کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف کی طرف سے جاری کردہ عبوری اقدامات کے حکم پر پوری طرح عمل درآمد کرنا چاہیے۔ غزہ کی ناکہ بندی اور انسانی ہمدردی کی رسائی میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر ہٹانا چاہیے۔ رفح اور تمام زمینی سرحدی گزرگاہوں کو مکمل طور پر کھولنا چاہیے اور انسانی امداد کی تیز رفتار، کافی اور محفوظ رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ 22 اپریل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کی صورتحال پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور کے رابطہ دفتر کے ڈائریکٹر راج سنگم نے ایک بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خیراتی ادارے کے عملے پر اسرائیلی فضائی حملے اور غزہ شہر میں شفا ہسپتال کی مکمل تباہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا موجودہ دور تشدد کی نئی سطح پر پہنچ چکا ہے اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور مشتبہ افراد کے خلاف قانونی جارہ جوئی ہونی چاہیے۔ انہوں نے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی عدالت انصاف کی عبوری اقدامات کے حکم کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ متعدد ممالک کے نمائندوں نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد اور خیراتی اداروں کے عملے پر حملوں کی شفاف، آزادانہ اور عوامی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ مقامی وقت کے مطابق 5 اپریل کو لبنان کے دارالحکومت بیروت اور جنوبی شہر سیدون میں مقامی لوگوں اور فلسطینی بناگزینوں سمیت ہزاروں افراد نے یوم القدس کے موقع پر مظاہرہ کیا اور شام میں ایرانی سفارت خانے کی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ اسی دن عراق کے شہر بغداد میں غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ عراقی ملیشیا پاپولر موبلائزیشن گروپ سے تعلق رکھنے والے سید شہید بریگیڈ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح پر حملہ کیا تو عراقی ملیشیا مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے اہم اہداف پر اپنے حملوں میں شدت لائے گی۔ اسی روز یوم القدس کے موقع پر پاکستان، یمن، ترکی، بحرین اور دیگر ممالک میں بھی غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ مقامی وقت کے مطابق 5 تاریخ کو ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امدادی سامان سے بھرے 2 قافلے حالیہ دنوں مغربی سوڈان کی ریاست مغربی دارفور اور شمالی دارفور پر پہنچے تھے، جو کئی ماہ میں پہلی مرتبہ تھا کہ اقوام متحدہ کے کسی ادارے نے دارفور میں انسانی امداد پہنچائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں قافلے تقریباً 1900 ٹن سامان لے کر دارفور پہنچے تھے، جس میں بنیادی طور پر خوراک شامل تھی، جس کے ذریعے 250,000 شہریوں کو انتہائی ضروری غذائی امداد فراہم کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دارفور میں تقریباً 1.7 ملین افراد اس وقت خوراک کی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اور قحط کے تہانے پر ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے سوڈان میں مستقل انسانی راہداریوں کے قیام کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سوڈان کے تمام حصوں تک امداد کی پائیدار اور بلا روک ٹوک رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ خبروں کے ختم ہونے سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ نائب وزیر اعظم خلیفوں کی امریکی وزیر خزانہ جینیٹ ایلن سے بات چیت۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منعقدہ کھلے اجلاس میں جنگا سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درآمد پر زور۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے خلاف کئی ممالک میں یوم القدس کے موقع پر مظاہرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یو شاہی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔